بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتہ کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس میں 4 مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلایا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی تذکرہ کئی مرتبہ موجود پایا۔ یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس تذکرہ سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے اور نہ وہ تمہیں دیکھیں۔ یہودی کہنے لگا کہ تورات کی قسم، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نہ روکو۔ پس ساتھیوں نے اجازت دی اور یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر منزل بہ منزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو نہایت خوبصورت باریش سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بات سے روئے اور کہا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم اور غلام ہوں۔ یہودی بولا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگ گئے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ آخرکار حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہودی سے کہنے لگے کہ میں تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سب کے سب غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں گے، السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ کہا، جس سے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک کہرام مچ گیا اور سب آہو بکا کرنے لگے اور یہودی سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ یہ تو کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے، اور شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، میرے سفر کی ناکامی، اور اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اور جن ہی دیا تھا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی۔ اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کہ کیا یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ یہودی بولا، میں نے آپ کا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ اور آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں، ہنسی کے دوران میں دانتوں سے شعائیں نکلتی تھیں، سینہ سے ناک تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں پر گوشت تھیں، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مسل کونیاں اور گھٹنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو کچھ بتایا سچ بتایا۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کپڑا موجود ہو تو میں سونگنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں۔ سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ ذرا بھیج دو۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آئی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام دیا اور سارا قصہ سنایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جبہ نکال لائیں جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشہ کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا۔ پھر دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہا کہ واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم واحد و یکتا اور یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند اور بے نیاز ہے، اور میں یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ
اس قبر شریف میں تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ عشق پرزور نہیں ہے، یہ وہی آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔